تو جو عزت سے اگر ہمیں مانگتے تو ہم اس کو کھانے کے لیے روزانہ آ کر میں پودوں کو پانی دے رہا ہوں، اور یہاں پہ 3 راستے وہ لوگ آتے جاتے ہیں، میں ان کو سیب بھی دیتا ہوں۔ مقامی لوگ آئے ہوئے ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی ناظرین، تو یہاں پر بھی کچھ یہاں کے مقامی لوگ بیٹھے ہوئے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ بھائی اسلم بھی ہے۔ اچھا چودھری صاحب، کیا لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر؟ بس بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہم یہ سیب کھانے کے لیے ادھٹی آیا ہے نا بازار سے، ادھٹیا ہے، ادھٹی سب دلایا ہے، ادھر سیب بھی کھایا، بہت مزہ آیا۔ یہ سیب ابھی پک گیا ہے، چھوٹا دانا چھوٹے ہوا ہے۔ رحمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے، سینئر ساتھی ہے، ہمارے خلزاد بھائی بھی ہے، ہمارا سر بھی ہے ریام میجر ارشد صاحب بھی۔ ارشد صاحب، کیا محسوس کر رہے ہو آپ تو خصوصاً چلاس سے یہاں آئے ہو اور دارل کے اتنے خوبصورت ایک سیب کی باغ میں آ کر آپ نے سیب کھایا بھی، اور کیا محسوس کر رہے ہو؟ نہیں، بہت زبردست، دارل بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اچھا دوسرا بات، سرتاج بھائی نے یہ باغ بہت خوبصورت بنایا ہے۔ یہاں سیب ہے، اچھا خوبانی وغیرہ، انگور بھی کھایا، انگور بھی کھایا۔ اچھا بہت مزہ آیا۔ پھگوئی بھی کھایا نا سر، پھگوئی۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آج سرتاج بھائی کے پاس آئے ہیں۔ سرتاج بھائی سے جاننا چاہیں گے یہ جو اس کا سیب کا باغ ہے وہ کتنے کنال اراضی پر مشتمل ہے۔ سرتاج بھائی بہت شکریہ، آپ کی دعوت پہ ہم یہاں تشریف لائے۔ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ باغ جو ہے آپ کے یہ کتنے کنال اراضی پر مشتمل ہے؟ بہت بہت شکریہ امتیاز بھائی، آپ نے یہاں رہنمائی فرمائی۔ یہاں میرے خیال میں 50 کنال پہ مشتمل ہے۔ یہ سیب کا باغ ہے، اس سائڈ پہ انگور کا ہے، اور اوپر اخروٹ کا سسٹم ہے، نیچے چیری کا سسٹم ہے۔ اس طرح کوئی 700-800 اس طرح کوئی درخت ہے فروٹ کا۔ اچھا سرتاج بھائی، یہاں پہ کچھ ہم نے دیکھا تھا انگور کا بھی کچھ درخت نظر آ رہے تھے۔ انگور کا الگ ہے، اچھا یہ اخروٹ کا اوپر سائڈ پہ ہے، اور یہ توت وغیرہ الگ ہے۔ تو یقیناً سب سے اچھی پیاری چیز یہ لگی کہ سیب کے باغ میں آ کر نا یہ محسوس ہوا کہ بھائی ہمارے ہاں بھی کچھ پروڈکشن ہو رہی ہے۔ لوگوں کو اس چیز کا اویئرنیس نہیں ہے کہ باغ بنائے، اس چیز کو مارکیٹ پہ لے کے آئے، اس سے انکم کمائے، لیکن ہمارے لوگوں کے اندر جو ایک مہمان نوازی کا جو رواج ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لوگ زیادہ تر بیچنے سے مارکیٹنگ کرنے کے بجائے وہ گھر میں ہی مہمانوں کو پیش کرتے ہیں کھانے کے لیے، اور یار دوست دور دراز علاقوں سے آتے ہیں ان کو بھی تحفے تحائف کے طور پر سیب جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ تو ستاج بھائی، تو سالانہ کتنے ہوتا ہے آپ کے انکم، کتنے من آپ کے سیب اتارتے ہو یہاں سے؟ میرے خیال میں امتیاز میں ادھر 150 من ہوتا ہے تقریباً، تو یہ 15-20 من خود رکھتے ہیں، گھر میں مہمان آتے ہیں کوئی تحف دیتے ہیں، باہر بیچتے ہیں، تو یہ 120-30 من ہم بیچتے ہیں، تو 2-2.5 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ باقی کوئی بھی لوگ آتے ہیں، یہ 3 راستے ہیں، اوپر بھی راستہ ہے، نیچے بھی راستہ ہے۔ اوپر بھی آتا ہے تو یہاں آ کے کھاتا ہے، نیچے بھی آتا ہے تو وہاں یہ کھا کے چلا جاتا ہے، اپنے گھر کے لیے بھی لیتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، بس یہ ثواب کا چیز ہے، پھل کھاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ستاج بھائی کی زبانی، عموماً مہمان نوازی کا بہت ہی زیادہ لاج رکھتے ہیں مارکیٹنگ کرنے کے بجائے، اور ایک غریب گھرانے کے لیے 2 لاکھ 2.5 لاکھ سالانہ انکم جو بہت بڑا انکم ہے، غریب گھرانے کا ایک سرمایہ ہے، لیکن وہ اس چیز سے ہٹ کر مہمانوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ 20 من 15 من یہ اپنے لیے رکھتے ہیں مہمانوں کو کھلانے کے لیے، یار دوست کو بھیجنے کے لیے، اور رشتہ داروں کو دینے کے لیے۔ تو عموماً انتہائی ہمارے ہیڈ کوارٹر میں ہے، ہیڈ کوارٹر کے بغل میں بدن ایریا میں بہت بڑا باغ ہے، آپ بھی آئے انجوائے کریں، مختلف قسم کے سیب یہاں پہ آپ کو کھانے کو ملیں گے، اور سرتاج بھائی کے ہی آپ مہمان بنیں، سیب انجوائے کریں۔ اور ایگریکلچر والوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس طرح کے باغات جو لگائے ہیں لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کریں، اپنی ذاتی زمین پہ لگایا ہے، اپنی خود محنت سے لگایا ہے تو اس کے اپریشیٹ کریں۔ ان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایپل کے درخت ہے وہ کافی خراب بیمار پڑے ہیں، ان کے لیے کوئی دوائی کا، ان کی کٹنگ شاخ تراشی کا، سیزنلی ان کو پھر فیڈ وہ چیزیں دینے کا، اس طرح چیزوں میں زہر وغیرہ سپرے کس طرح کرنا ہے، تو وہ ان جو فارمرز ہے ان کو لے کے کسی اچھی جگہ میں ٹریننگ کروائے، ان کو کوئی ایکوپمنٹ کوئی چیزیں دے دیں، ان کو اچھی وہ دیکھ بھال کر سکیں گے۔ ایک منٹ سن، یہ ایگریکلچر کے بات کیا سر امتیاز بھائی نے، تو میرے خیال میں 5-6 سال پہلے ہمیں ایک بار ایک وہ سڑی ملی تھی، ایک آری ملی تھی، اور ایک کنچی، اس کے بعد آج تک ہم نے کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، نام پہ آ رہے ہے لیکن پتہ نہیں فروٹ کہاں ہو رہا ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اسلم بھائی، کیا کہنا چاہو گے، یہاں آ کے آپ کو کیا محسوس ہو رہی ہے؟ بڑی مہربانی رحمت حسین رحمانی صاحب اور امتیاز ظفر صاحب، سلیم صافی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں آئے، اس باغ کا آپ نے وزٹ کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سیب کی درخت کافی بیمار پڑے ہیں،
इन्होंने अपने मददात के तहत सेब तो लगाया, लेकिन इनको न मार्केटिंग का कुछ पता है कि सेब को किस तरह मार्केट पर लेके जाना है, किस तरह ग्राहक को लेके जाना है, इसका हिफाजत किया। ये जब बीमार, अक्सर इनके दरख्त बीमार पड़े हैं, हुकूमत से और एग्रीकल्चर वालों से गुजारिश है कि खामखा ऐसे खूबसूरत बाग का चक्कर लगाया करे और इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए। जो बाहर वर्कशॉप के लिए लोग लेके जाते हैं वो अपने सिफारिशात की बिना पर लेके जाते हैं। इस्लामाबाद तक भी एग्रीकल्चर वालों की ट्रेनिंगें होती है। इन ट्रेनिंग के लिए ऐसे बागात वाले लोग लेके जाए क्या कि इनकी विजिट करें। इनका कहना यह है कि माल मुशी की वजह से इन्होंने जो चीरी का बाग लगाया, इनके बड़ा सिस्टम ख़राब हो रहा है। इसके लिए कोई जाली का बंदोबस्त करे, कोई इस तरह कोई कांटेदार तार लगा कर इनसे हिफाजत किया जाए, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में भी ये इनका हौसला अफजाई हो गया तो ये 50 कनाल ऊपर 50 नहीं बल्कि हज़ारों कनाल ज़मीन ऊपर जो है ना गैराबाद पड़ा हुआ है, वहाँ भी ये लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ हुकूमत का कोई अभी तक ताउन नहीं हुआ। हमें आसिफ भाई, आप रोज़ाना यहाँ आकर क्या काम करते हो अपने बाग में? यहाँ रोज़ाना आकर मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ और यहाँ पे 3 रास्ते वो लोग आते जाते हैं, मैं उनको सेब भी देता हूँ। शाबाश। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा छोटा मालिक भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वकास भाई, आप अपने बाग में क्या काम करते हो यहाँ आकर? हम सुबह आकर यहाँ बैठते हैं और ये पौधों को पानी भी लगाते हैं और यहाँ 2 रास्ते हैं, एक नीचे से एक ऊपर से जो भी आता है तो वो खाकर जाता है और एक घर भी ले जाता है। तो जो इज्जत से आकर हमें मांगते हैं तो हम उसको खाने के लिए देते हैं।